اپنے دوستوں کی محفل میں بیٹھا کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ اس کے دوست سگریٹ کے کش لگا رہے تھے۔ احسن نے سگریٹ کا کش لگانے کے بعد اس کو بھی آفر کی کہ تم بھی لگا لو اور اپنے سارے غم ہلکے کر لو، مگر طلحہ اپنے دوست احسن کو غصے سے دیکھنے لگا، کہنے لگا کہ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ میں سگریٹ نہیں پیتا؟ میری زندگی میں اور بھی بڑے غم ہیں، میں ایک اور غم کا اضافہ نہیں کرنا چاہتا۔ طلحہ نے ٹھنڈی سانس بھر کر احسن کو کہا تو احسن نے کہا کہ اسی لیے تو سگریٹ دے رہا ہوں، کیونکہ یہ ہر غم سے تمہیں نجات دلائے گی، تمہیں اتنا پرسکون کر دے گی کہ تم ایسا سکون حاصل کرنے کے لیے بار بار اسے پیو گے۔ طلحہ نے احسن کو مایوسی سے دیکھا اور کہا کہ ایسا بھی کیا ہے اس نشے میں کہ انسان اپنا سارا غم ہی بھول جاتا ہے۔ احسن نے اسے اکسانے والے انداز میں کہا کہ ایک بار ایک کش لگا کر تو دیکھو یار، داد دو گے مجھے؟ احسن نے جیسے طلحہ کو چیلنج کیا تھا، اور طلحہ نے نہ جانے کیا سوچ کر وہ سگریٹ اپنے ہاتھ میں تھاما اور ایک گہرا کش لگایا۔ اسے ایک دم کے لیے یوں لگا جیسے اس کا سارا غم اس سگریٹ کے دھوئیں میں گم سا ہو گیا ہے اور اس کا جسم بالکل لطیف سا ہو گیا ہے۔ اسے یہ نشہ بار بار کرنا تھا، اور پھر نہ جانے سگریٹ سے وہ ہیروین اور افیم کے نشے پر کیسے لگ گیا، اور کس طرح سے اس کے سارے خواب اور مستقبل کی ساری پلاننگ اس نشے کی نظر ہو گئی۔ اس کا ذہن جو ہر وقت اپنے باپ کے ٹوٹے ہوئے جوتوں کی مرمت کے بارے میں سوچتا رہتا تھا اور اپنی بوڑھی ماں کی مشقت بھری زندگی پر آنسو بہاتا رہتا تھا، ایک دم سے وہ ان سارے غموں سے آزاد ہو گیا اور اس نشے میں لگ گیا جس میں انسان وقتی طور پر تو ہر چیز بھول جاتا ہے، مگر اس کے نتائج اس کا روشن مستقبل اندھیر کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اماں چولہے کے نیچے اوپلوں کی آگ جلا کر اوپر رکھی دال میں بار بار چمچ ہلا رہی تھی اور پانی ڈالے جا رہی تھی تاکہ وہ تھوڑی سی پتلی ہو جائے اور ان سب کا پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہو جائے۔ اچانک طلحہ اماں کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اماں، آج تو ہمارے چچا کے بیٹے کی شادی ہے نا، کیا انہوں نے ہمیں شادی پر نہیں بلایا؟ طلحہ کی عمر اس وقت صرف 14 سال تھی، اور اس عمر میں انسان کو لوگوں کے اندر کے اصلی حال کے بارے میں علم نہیں ہوتا۔ اسے یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ جب غربت گھر پر دستک دیتی ہے تو آپس کے رشتوں اور تعلق کے اندر مٹھاس اور صلح جوئی کھڑکیوں سے باہر نکل جاتی ہے۔ آج طلحہ کے چاچا کے بڑے بیٹے کی شادی تھی۔ ان کی گاؤں میں بہت بڑی حویلی تھی اور انہوں نے حویلی کو پورا لائٹوں سے سجا دیا تھا۔ حویلی بالکل کسی دلہن کی طرح سجائی گئی تھی، اور اس جاہ و جلال میں اور شان و شوکت میں طلحہ کا اپنا گھر کسی غریب کی کٹیا کی مانند لگ رہا تھا، جس میں جلانے کے لیے بلب تک نہیں تھا، کیونکہ ان کی اتنی استطاعت نہیں تھی، نہ ہی اتنی اوقات تھی۔ ان کے گھر میں بجلی بھی نہیں تھی۔ پورے گاؤں میں بجلی کا کنیکشن تھا، مگر ان کے گھر میں کوئی بجلی نہیں تھی۔ ان کی زندگیوں سے روشنی تو کب کی نکل چکی تھی، وہ تو بس زندگی کے دن پورے کر رہے تھے، کیونکہ طلحہ کا باپ انتہائی غریب تھا۔ وہ ایک مکینک کی دکان پر کام کرتا تھا، اور رات بھر جو بھی جمع پونجی ہوتی وہ صرف اس دال پکانے میں صرف ہو جاتی جس میں پانی ڈال ڈال کر پتلا کیا جاتا تھا کہ رات اور صبح کی روٹی ڈبونے کے کام آ سکے۔ طلحہ جب سے پیدا ہوا تھا، شروع میں تو اس کے چاچا اور اس کے کزنز کافی زیادہ ان کے گھر آتے جاتے تھے، کیونکہ ان دونوں کے گھر تقریباً ایک جیسے تھے، مگر اس 10 سال کے عرصے میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ چاچا کا گھر چھوٹے سے گھر سے ایک بہت بڑے محل میں بدل گیا تھا، کیونکہ چاچا کے ہاتھ نہ جانے کیا چیز لگ گئی تھی، یا الادین کا کون سا چراغ انہوں نے رگڑا تھا کہ راتوں رات ہی ان کی قسمت یوں چمک گئی تھی کہ انہوں نے اپنے ماتھے پر ہی اپنی آنکھیں رکھ لی تھیں، اور اپنے سگے رشتہ داروں سے یوں منہ موڑ لیا تھا جیسے طلحہ کا باپ طفیل اس کے چاچا اکبر کا بھائی نہیں بلکہ اس کا جانی دشمن ہو، کیونکہ اب ان کے دن بدل گئے تھے، اس لیے ان کے دل بھی بدل گئے تھے۔ طلحہ کے ابا اکثر ہی طلحہ کو چاچا کے گھر میں لے جاتے تھے۔ طلحہ اپنے کزنز کے ساتھ کھیل کر بڑا خوش ہوتا تھا۔ ان کا بڑا سارا گھر دیکھ کر اس کے دل میں بھی خواہش ہوتی کہ کاش اس کا بھی اتنا بڑا گھر ہو جس میں اس کے ابا، اس کی اماں اور وہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ رہیں، اتنے نوکر چاکر ہوں اور اماں کو کام نہ کرنا پڑے۔ چچا اور اس کے بیٹے شروع میں تو طلحہ اور اس کے ابو کو بڑی پیزرائی دیتے تھے اور مہمانوں کی طرح ان کی خاطرداری کرتے تھے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ ان کا رویہ یوں بدل گیا جیسے گرگٹ اپنا رنگ بدل لیتا ہے، اور طلحہ بالکل ہی اداس اور مایوس سا ہونے لگا تھا، کیونکہ اسے اپنے کزنز کے ساتھ کھیلنا ہوتا تھا۔
اور اس کے کزنز بھی اب اس کے ساتھ نہیں کھیلتے تھے، بلکہ اس سے منہ موڑ لیتے تھے جیسے وہ کوئی فقیر ہو جو ان کے در پر بار بار بھیک مانگنے آ جاتے ہیں۔ طلحہ کی عمر اتنی نہیں تھی کہ ان کے رویوں کی وجہ سمجھ میں آتی، مگر اس کو یہ سب اچھا نہیں لگتا تھا، اور طلحہ کے ابو اس قدر خوددار تھے کہ اس کے بعد طلحہ کو ان کے گھر نہیں لے کر گئے تھے، اور طلحہ کے چاچا بھی ان کے گھر میں نہیں آتے تھے، بلکہ عید اور بقرہ عید کے موقع پر بھی وہ صرف چند سوٹ اور گوشت بھجوا دیتے تھے اور اپنا رشتہ دار ہونے کا فرض پورا کرتے۔ طلحہ جیسے جیسے بڑا ہو رہا تھا، اسے ان سب کی ایک ہی وجہ سمجھ میں آنے لگی تھی کہ چاچا لوگوں کے پاس بے تحاشا پیسہ آ گیا ہے اور طلحہ اور اس کے گھر والوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس لیے شاید انہوں نے اپنی آنکھیں اپنے ماتھے پر رکھ لی ہیں۔ اور آج طلحہ کے کزن کی شادی تھی۔ طلحہ کو یاد تھا کہ بچپن میں کس طرح سے وہ اپنے کزن اسلم کے ساتھ کھیلتا کودتا تھا۔ وہ دونوں مل کر چھپن چھپائی کھیلتے تھے اور ان دونوں کے درمیان گہری دوستی تھی، مگر آج اس نے اپنی شادی پر طلحہ لوگوں کو نہیں بلایا تھا، اس لیے طلحہ کا دل بری طرح سے ٹوٹ گیا تھا، اور اس نے اپنی ماں سے پوچھا کہ اماں، آج تو چاچا کے بیٹے کی شادی ہے، ان کا گھر تو کسی دلہن کی طرح سجا ہے، کیا انہوں نے ہمیں نہیں بلایا؟ اگر ہمیں بلا لیتے تو ہم بھی دیگوں میں پکا ہوا گوشت کھا لیتے۔ سچ میں مجھے تو بڑا ہی لذیذ کھانا لگتا ہے دیگوں کا پکا ہوا، اور اماں کتنے ہی دن ہو گئے ہیں ہمارے گھر میں گوشت نہیں پکا۔ مجھے یاد ہے کہ پچھلی بقرہ عید پر ہم نے گوشت کھایا تھا، اس کے بعد تو میں نے گوشت کی شکل تک نہیں دیکھی۔ اگر آج ہمارے چاچا ہمیں بلا لیتے تو کم از کم ہم خوب سی رو کر مزے مزے سے گوشت کھاتے۔ طلحہ اپنی عمر کے مطابق باتیں کر رہا تھا اور اس کی ماں بار بار اپنے دوپٹے سے اپنی آنکھیں صاف کر رہی تھیں۔ نہ جانے چولہے سے نکلنے والا دھواں اس کی آنکھوں میں پڑ رہا تھا یا اپنے بیٹے کی باتیں اس کا دل جلا رہی تھیں۔ یہ آنسوؤں کا سیلاب آنکھوں سے نکل رہا تھا، مگر طلحہ کی اماں نے مسکرا کر اس کے ماتھے کو چوما اور کہا کہ مجھے اپنے بیٹے پر اتنا مان اور بھروسہ ہے کہ تم ضرور اس لائق اور قابل بنو گے کہ ہماری زندگی بھی بدل کر رکھ دو گے۔ ہمارے پاس بھی تمہارے چچا جیسا گھر ہوگا اور اتنے ہی پیسے ہوں گے، اور ہم روز گوشت پکائیں گے، مزے مزے کے کھانے کھائیں گے۔ اماں طلحہ کو حسین خواب دکھا رہی تھیں، کیونکہ اماں کی نظر میں طلحہ ہی ان کی امیدوں کا واحد مرکز تھا۔ اتنے میں طلحہ کے ابو بھی آ گئے۔ وہ بڑی مشکل سے زمین پر پیر رکھ کر چل رہے تھے۔ طلحہ نے انہیں یوں چلتے ہوئے دیکھا تو اس کی نظر فوراً اپنے باپ کے پیروں پر گئی۔ اس کے باپ نے پیروں میں ٹوٹے ہوئے جوتے پہن رکھے تھے۔ طلحہ کے دل کو زور سے کچھ ہوا تھا۔ اس نے اپنے ابا کے جوتے اتار کر دیکھے تو نیچے سے تلوے بالکل ہی پھٹے ہوئے تھے اور گرم مٹی سے بنا ہوا فرش ابا کے پیروں کو جلا رہا تھا۔ شاید ان کے تلوے بالکل سرخ پڑ چکے تھے، مگر انہوں نے زبان سے کوئی شکوہ نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ شکوہ آخر کس سے کریں۔ مگر طلحہ کے ذہن اور دل میں ابا کے وہ ٹوٹے ہوئے جوتے ایسے نقش ہوئے کہ اس نے ٹھان لی کہ وہ اس قابل ہو جائے گا کہ اپنے ابا کو نئے جوتے تو ضرور دلوائے گا، اور نئے جوتے تو کیا، وہ اپنے چاچا سے بڑا گھر خریدے گا اور اس گھر میں اپنی ماں باپ کو عیش و عشرت کے ساتھ رکھے گا۔ طلحہ پڑھائی میں بہت اچھا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنی کلاس میں فرسٹ آتا تھا، حالانکہ وہ گورنمنٹ اسکول میں پڑھتا تھا، پھر بھی وہ بہت لائق فائق اسٹوڈنٹ تھا، اور سارے ٹیچر اسے رشک بھری نظروں سے دیکھتے تھے، کہتے تھے کہ طلحہ بڑا ہو کر ضرور بڑا آدمی بنے گا۔ اور طلحہ کے ماں باپ کا سینہ چوڑا ہو جاتا تھا جب بھی وہ اس کی کامیابیوں کو دیکھتے تھے، اور ان کی آنکھوں نے خواب سجانے شروع کر دیے کہ طلحہ ضرور ان سارے خوابوں کو ایک دن پورا کرے گا۔ اور طلحہ نے بھی ٹھان لی تھی کہ اپنے ماں باپ کی آنکھوں میں اب آنسو اور شکوے نہیں آنے دے گا۔ اس نے اور بھی زیادہ پڑھائی میں دل لگانا شروع کر دیا۔ میٹرک میں اس نے پورے بورڈ میں اول پوزیشن لی تھی، اور طلحہ کے ابا بڑی مشکل سے پیسے جمع کر کے مٹھائی کا ڈبہ لے کر اپنے بھائی کے گھر گئے تاکہ طلحہ کی خوشخبری انہیں سنا دیں، مگر انہوں نے ابا سے لی گئی مٹھائی اپنے نوکروں کے حوالے کر دی اور کہا کہ ایسی مٹھائی تو ہمارے نوکر بھی نہیں کھاتے۔ ان کے لہجے میں اس قدر غرور تھا کہ ابا کا دل بری طرح سے ٹوٹ گیا، اور وہ تھکے قدموں سے گھر کی طرف لوٹ آئے، مگر انہوں نے طلحہ کی صورت میں خواب دیکھنے شروع کر دیے تھے کہ ایک نہ ایک دن وہ ضرور اپنے بھائی کو بتائیں گے کہ ہم بھی کسی سے کم نہیں ہیں۔ طلحہ میٹرک کے بعد ایک پرائیویٹ کالج میں پڑھنے لگا، کیونکہ اسے اسکالرشپ پر ایڈمیشن مل گیا تھا۔ شروع میں تو وہ بے پناہ لگن اور محنت سے پڑھتا تھا، مگر اس نے ایسی دوستیاں بنا لیں جو کہ کافی بڑے امیر خاندان کے لڑکے تھے اور بگڑے ہوئے تھے۔
اگر وہ نہ بھی پڑھتے تو ان کا مستقبل ویسے بھی روشن تھا، اس لیے انہوں نے ایسی سرگرمیوں میں خود کو ملوث کر لیا اور طلحہ کو بھی اکسانے لگے کہ یار یہی تو عمر ہوتی ہے یہ سب کرنے کی، اس کے بعد تو ذمہ داریوں کا بوجھ آن پڑتا ہے، اور جوانی کا مزہ تو اسی میں ہے کہ زندگی میں ہر طرح کا ایڈونچر کیا جائے۔ طلحہ کا دوست احسن جو کہ ایک امیر بزنس مین کا بیٹا تھا، وہ طلحہ کو ایسی ایسی باتیں کرنے لگا کہ طلحہ کا مائنڈ بدلنے لگا۔ اسے لگا کہ پڑھائی ساری عمر ہوتی رہے گی، ویسے بھی وہ اتنا لائق فائق تھا کہ کم محنت بھی کرتا تو کامیابی اس کے قدم چومتی۔ اس لیے ایک دن دوستوں کی محفل میں جب سب لوگ سگریٹ پی رہے تھے اور طلحہ خاموشی سے اپنے باپ کے ٹوٹے ہوئے جوتوں کے بارے میں سوچ رہا تھا جو اسے بار بار ستاتے تھے، اور ماں کا یوں ہلکان ہونا، محنت کرنا اور بار بار اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر تکلیف سے کرہانا یاد آنے لگا، تو احسن کی بات سن کر اس کا ارتکاز جیسے ٹوٹا تھا، اور اس نے ایک دم ہڑبڑا کر احسن کو دیکھا جیسے اسے پتہ ہی نہ ہو کہ کیا بات کر رہا ہے۔ احسن کہنے لگا کہ یار تم کہاں کھوئے رہتے ہو، زندگی سے کچھ لطف اٹھاؤ، ہر وقت اپنی سڑی ہوئی زندگی کے بارے میں شکوے کرتے رہتے ہو، جب تک تم خود اپنی زندگی کو بہتر نہیں بناؤ گے تم یوں ہی ہلکان ہوتے رہو گے، اور تمہارے ہاتھ بھی کچھ نہیں لگے گا، اور تم ایسے ہی بوڑھے ہو جاؤ گے۔ کیا فائدہ ایسی زندگی کا جس میں ساری عمر انسان اپنے غموں کا رونا روتا رہے اور محنت کر کے چار پیسے کما لے، اور جب اپنے بل بوتے پر کھڑا ہو جائے تو اسے بیماریاں گھیر لیں اور وہ بوڑھا ہو جائے۔ اس نے تو پھر زندگی کا کوئی مزہ نہیں اٹھایا، میں تو بھائی اپنی زندگی کو فل انجوائے کروں گا۔ یہ کہہ کر احسن نے سگریٹ کا ایک لمبا کش اپنے اندر اتارا۔ طلحہ اسے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، اس نے آج تک سگریٹ نہیں پی تھی، حالانکہ اس کے دوست نشہ بھی کرتے تھے اور شراب نوشی بھی کرتے تھے، کیونکہ وہ بڑے باپ کی بگڑی اولاد تھی۔ آئے دن ہی وہ کوئی نہ کوئی پارٹی گھر میں رکھتے اور طلحہ کو بھی انوائٹ کرتے، مگر طلحہ وہاں نہیں جاتا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنے مقصد سے ہٹ جائے، مگر احسن کی اس بات نے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا، آخر ایسا بھی کیا تھا اس سگریٹ کے اندر کہ انسان اپنے سارے غم بھول جاتا تھا۔ اس نے احسن کے ہاتھ سے آدھا جلا ہوا سگریٹ پکڑ لیا اور ایک گہرا کش لگایا، اور جب اس کا دھواں ہوا میں خارج ہوا تو اسے یوں لگا جیسے ابا کے ٹوٹے ہوئے جوتوں کا صدمہ اور اماں کے گھٹنوں کا درد تو اسی دھوئیں کے مرغولے میں کہیں گم ہو گیا ہے، اور اس کا اندر بالکل لطیف اور ہلکا ہو گیا۔ اس نے آج تک ایسا مزہ نہیں لیا تھا، اور پھر وہ اس نشے میں ایسا دھت ہوا کہ اپنی پڑھائی لکھائی سب کچھ درمیان میں چھوڑ دی اور دن رات اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹیز کرتا۔ اسے اب اپنے باپ کے ٹوٹے ہوئے جوتے نظر نہیں آتے تھے اور نہ ہی اپنی ماں کے گھٹنے کی تکلیف نظر آتی تھی۔ اس کی ماں ساری ساری رات تکلیف سے کرہاتی رہتی تھی، مگر وہ اپنی مستی میں مست رہنے لگا۔ نہ جانے سے کیا ہو گیا تھا کہ چنگا بھلا انسان ایک دم سے نشے کی حالت میں ادھر ادھر گرنے لگا، اور یہ نشے کی لت تو ایسی ہوتی ہے کہ جنگل میں آگ کی طرح پھیل جاتی ہے۔ اس کی آنکھیں اندر تک دھنسنے لگیں اور وہ بالکل سوکھ کر کانٹا بن چکا تھا، مگر اسے اپنی وقتی لذت کا ایسا چسکا پڑا تھا کہ وہ اس عادت کو چھوڑ نہیں پا رہا تھا، اور لوگوں کی معنی خیز نگاہیں اس پر کچھ اثر نہیں کر رہی تھیں۔ اچانک ایک دفعہ چاچا بڑے غرور سے گردن تان کر ان کے گھر میں داخل ہوئے۔ اتنے عرصے بعد چاچا کو گھر میں دیکھ کر اماں اور ابا خوشی سے نہال ہو گئے، مگر وہ تو کسی اور مقصد کے لیے آئے تھے۔ کہنے لگے کہ جیسا باپ ویسا بیٹا، تم تو بڑے غرور اور فخر سے اپنے بیٹے کی کامیابی کی مٹھائیاں ہمارے گھر میں لے کر آتے تھے، اور تانے مجھے دیتے تھے کہ میرے بیٹے کسی قابل نہ بن سکے، کیونکہ وہ تو منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئے تھے، مگر تمہارے بیٹے نے کیا تیر مار لیا ہے، آج بھی وہ راشد کی حویلی کے سامنے بے ہوش ہو کر گرا پڑا ہے، جا کر اٹھا لو اپنے بیٹے کو، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ اسے نشے کی ایسی لت لگی ہے کہ اب تو اس کی جان لے کر ہی چھوڑے گی، اور تمہاری عزت اس نے پہلے ہی نیلام کر کے رکھ دی ہے۔ ابا نے یہ سننا تھا کہ وہ بالکل زمین پر گر سے گئے، جوان بیٹے کی ایسی خبر باپ کو جیتے جی مار دیتی ہے۔ اماں کی آنکھوں سے آنسو ایسے جاری ہوئے کہ پھر بہتے ہی چلے گئے، مگر طلحہ کو نہ اپنی ماں کے آنسو نظر آ رہے تھے اور نہ اپنے باپ کی پریشانی، کیونکہ وہ بری طرح سے نشے میں لگ چکا تھا۔ اس کی ماں ایک دن اس کے پاس بیٹھ کر اس کا سر سہلانے لگی اور کہنے لگی کہ میرے بیٹے، کیا تم جانتے ہو کہ بچپن میں جب تمہارے باپ کے جوتے ٹوٹ گئے تھے تو تم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ کے جوتے اتارے تھے اور کہا تھا کہ ابا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کا بیٹا آپ کے پیر بن جائے گا اور آپ کو زمانے کی گرم دھوپ غم سے بچائے گا، مگر تم نے تو اپنے باپ کو آج بالکل ہی ننگا کر کے تپتے صحرا میں چھوڑ دیا ہے۔ وہ تو کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے، وہ باپ جو گاؤں کے چودھریوں کے سامنے اپنے بیٹے کی تعریفیں کرتا تھا اور کہتا تھا کہ میرا طلحہ ضرور ایک دن کامیاب انجینئر بنے گا،
اور اپنے باپ کی قسمت بدل دے گا۔ بیٹا تم نے تو کسی چیز کا بھی خیال نہیں رکھا، نہ اپنے باپ کی غربت کا اور نہ ہی اپنی ماں کی تکلیف کا۔ تم میرا فخر اور مان ہو، اور میں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا میرے اس فخر کو مٹی میں ملا دے۔ ماں کی باتیں اتنی جذباتی تھیں کہ طلحہ ایک دم ان کے سینے سے لگ کر رونے لگا۔ اسے وہ ساری باتیں یاد آنے لگیں، باپ کی خودداری اور ماں کے دکھ جو وہ نشے میں آ کر بھول چکا تھا۔ اپنے دوستوں پر غصہ آنے لگا کیونکہ وہ تو امیر گھرانوں کے تھے، وہ نشے میں پڑ بھی گئے تھے تو ان کے ماں باپ ان کو سنبھالنے والے تھے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا۔ مگر طلحہ تو اپنے گھر والوں کی اکلوتی جمع پونجی تھا، ان کے خوابوں کی تعبیر تھا۔ پھر نہ جانے اسے کیا ہو گیا تھا، وہ ایک عزم سے اٹھا اور اپنی ماں کا ماتھا چوم لیا، کہنے لگا کہ اماں آج کے بعد میں وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی نشہ نہیں کروں گا۔ طلحہ نے اپنی ماں کے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی اور اس کی ماں بالکل سکتے میں آ گئی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ طلحہ اس کا فرما بردار بیٹا ہے۔ اس نے ایک بار ماں کے سر کی قسم کھا لی ہے تو اسے پورا کرے گا۔ ماں کے دل کو جیسے ٹھنڈک پہنچی تھی، اور اس کے بعد طلحہ نے پھر سے اپنی پڑھائی کا سلسلہ شروع کیا جو نشے کی لت میں کہیں گم ہو گیا تھا۔ کبھی کبھی اس کے پورے جسم میں چنگاریاں سی اٹھنے لگتیں، ایسے لگتا جیسے چونٹیاں اس کے جسم کو کاٹ رہی ہیں۔ وہ رات بھر سوتا نہیں تھا، ایسی بے چینی اور بے قراری ہوتی کہ دل کرتا ابھی سگریٹ سلگا لے اور ایک لمبا کش کھینچے اور سارے غموں کو بھول جائے۔ مگر اسے اپنی ماں کی سر کی قسم یاد آنے لگتی اور وہ خود پر جبر کیے رکھتا۔ وہ جانتا تھا کہ ایک بار جو نشے میں پڑ جائے وہ اس سے پیچھا چھڑا نہیں سکتا، مگر جب انسان کے اندر سے ایک عزم اور حوصلہ اٹھتا ہے تو وہ بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ نشے کو چھوڑنا اس کی زندگی کا سب سے بڑا چیلنج تھا۔ پڑھائی میں وہ آج بھی کسی سے کم نہیں تھا، وہ ہمیشہ امتیازی نمبروں سے پاس ہوتا تھا اور FSC میں اس نے ٹاپ کیا تھا، اور اس کے ماں باپ کی وہ ٹوٹی ہوئی اور مدھم پڑتی ہوئی امیدوں کو دوبارہ سے ایک لو مل گئی تھی اور وہ پھر سے جل اٹھی تھی۔ مگر یہ تو طلحہ کے اندر کو معلوم تھا کہ وہ کس قدر جبر سے کام لے رہا ہے، کیونکہ 2 سال سے اس نے سگریٹ کو منہ بھی نہیں لگایا تھا اور اپنے دوستوں کو بھی ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا تھا جنہوں نے اسے اس لت میں ڈالا تھا۔ اب وہ ان کے قریب بھی نہیں بھٹکتا تھا، ہمیشہ اپنے کام سے کام رکھتا تھا اور پڑھائی میں سر دیے رہتا تھا۔ مگر کبھی کبھی اس کا جسم اس کا ساتھ چھوڑنے لگتا اور وہ پاگلوں کی طرح خود کو نوچنے لگتا۔ اس نے کئی ڈاکٹروں سے میڈیسن بھی لی تھی جو وقتی طور پر اسے آرام دیتی تھی، مگر پھر سے وہی لذت اسے پکارنے لگتی جو تباہی تھی۔ مگر اب وہ اپنا وعدہ توڑ نہیں سکتا تھا، نہ ہی پیچھے ہٹ سکتا تھا۔ اس نے ناممکن کو ممکن کر کے دکھایا تھا کیونکہ اس کے اندر سے ابھی عزم مرا نہیں تھا۔ اس کے باپ کی آنکھوں میں پھر سے خواب جاگنے لگے۔ FSC کی بعد اس نے میکینیکل انجینئرنگ کے لیے پاکستان کی سب سے بڑی یونیورسٹی میں اپلائی کیا کیونکہ اس کے مارکس اتنے اچھے آئے تھے کہ اسے اسکالرشپ پر پھر سے ایڈمیشن مل گیا تھا۔ اب وہ بالکل بدلنے لگا تھا، وہ نشہ پہلے کی طرح اسے ذلیل نہیں کرتا تھا، مگر اس نے کبھی بھی ایسی دوستیاں نہیں بنائیں، کبھی بھی ایسے دوست نہیں بنائے جو کہ سگریٹ پیتے ہوں یا سگریٹ کے قریب بھی جاتے ہوں، کیونکہ یہ اس کے لیے ایسا شجر ممنوع تھا جسے پی کر اسے پھر سے اپنے خوابوں کی جنت سے دستبردار ہونا پڑتا، کیونکہ اب تو وہ کامیابی کی بالکل دہلیز پر پہنچ چکا تھا اور اپنے ماں باپ کی اور اپنی زندگی بدلنے کے قریب تھا۔ اور اس کی زندگی میں وہ وقت بھی آ گیا جب اس نے میکینیکل انجینئرنگ میں پوری یونیورسٹی میں ٹاپ کیا تھا اور اسے گولڈ میڈل بھی ملا تھا۔ پاکستان کی ہر کمپنی اسے ہائر کرنا چاہتی تھی اور اس کے لیے بڑی سی بڑی آفر لے کر آئے دن اس کے گھر پر آ دھمکتی۔ اس نے ابھی تک اپنا گھر نہیں بدلا تھا، بلکہ وہی سیدھا سا گھر تھا، کیونکہ وہ لوگوں کو دکھانا چاہتا تھا کہ میں کس گھر سے نکل کر اس مقام تک پہنچا ہوں۔ یہ گھر اسے بڑا عزیز تھا، جب لوگ اس کے گھر میں آتے تو بالکل سکتے میں آ جاتے تھے کہ ایسے گھر سے اس طرح کے نوجوان بھی نکلتے نہیں دیکھے ہیں۔ آج اس کی زندگی کسی انسپریشن سے کم نہیں تھی، کیونکہ اس نے نہ صرف نشے کی لت کو چھوڑا تھا بلکہ اپنی زندگی کو سنوارنے اور اپنے ماں باپ کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے انتھک محنت کی تھی۔ اس کے چاچا اب اکثر ہی خوش آمدید انداز میں اس کے گھر آ پہنچتے، کبھی مٹھائی لے کر آتے، کبھی اس کے لیے کپڑے اور جوتے لے آتے، کیونکہ ان کی بیٹی ابھی کنواری تھی اور وہ چاہتے تھے کہ اپنی بیٹی کا رشتہ طلحہ کے ساتھ جوڑ دیں۔ مگر طلحہ ان کی چالوں سے خوب واقف تھا، وہ منہ پر تو ان سے بہت میٹھا ہو کر بات کرتا تھا، کیونکہ چاچا اس کے بڑے تھے، وہ انہیں منہ پر تانے نہیں دے سکتا تھا کہ اب انہوں نے اپنی آنکھیں ایک دم سے کیسے بدل لیں۔ مگر اسے اندر سے سب پتہ تھا کہ چاچا بڑا مطلبی ہے،
اچانک ہی ایک دن اسے کسی ان نون نمبر سے کال آئی جو کہ پاکستان کا نمبر نہیں تھا۔ اس نے فون اٹھایا تو آگے سے انگلش میں بولا جا رہا تھا کہ ہم آپ کو اپنی جاپانی کمپنی کے لیے ہائر کرنا چاہتے ہیں اور منہ مانگی قیمت بھی آپ کو دیں گے، آپ ہمارے ساتھ آ کر کام کریں۔ یہ سننا تھا کہ طلحہ خوشی سے پاگل ہو گیا۔ اس نے یہ خوشخبری اپنے باپ کو بھی سنائی، مگر اس کے باپ نے کہا کہ طلحہ، ہمارے ملک کو تمہاری زیادہ ضرورت ہے، بجائے کہ کسی غیر کمپنی میں تم کام کرو، تم اسی ملک میں رہ کر محنت کرو۔ اب اس ملک کا تم پر قرض ہے کہ تم یہاں رہ کر کام کرو اور اپنے ملک کا نام روشن کرو۔ ابا کی بات سن کر طلحہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے پاکستان کی سب سے بڑی کمپنی کے ساتھ معاہدہ کر لیا اور ان کے ساتھ کام کرنے لگا۔ اس کی قسمت راتوں رات بدل چکی تھی، مگر یہ صرف ایک رات کی کہانی نہیں تھی۔ اس ایک رات کی کامیابی کے پیچھے اس کے 30 سال کی محنت تھی۔ آج طلحہ نے اپنے چاچا کے بالکل سامنے 2-3 کنال زمین لے کر ایک بڑا سا محل نما گھر تعمیر کروایا ہے۔ اس کا مقصد اپنے چاچا کو جلانا نہیں تھا، بلکہ اسے یہ احساس دلانا تھا کہ رشتے صرف احساس کے ہوتے ہیں، دولت تو آنی جانی چیز ہے۔ اور سچ کہتے ہیں کہ جب انسان اپنے اندر سے کچھ کرنے کی ٹھان لے تو کامیابی اس کی منتظر ہوتی ہے۔ اور طلحہ کی مثال آج گاؤں کا ہر انسان دیتا تھا اور اس کا نام بڑے فخر سے بولتا تھا، کیونکہ اس نے نہ صرف اپنے خاندان کا نام روشن کیا تھا بلکہ پورے گاؤں کا بھی نام روشن کیا تھا۔ اور چچا کو جو امیدیں تھیں کہ وہ میری بیٹی کو بیاہ لے گا، طلحہ نے ایک غریب اور محنتی لڑکی سے شادی کر لی تھی جو کہ اپنے خوابوں پر یقین رکھتی تھی اور بہت ہی زیادہ جاں فشانی سے کام کرتی تھی۔ اب طلحہ کی زندگی بالکل مکمل ہو چکی تھی اور اس کے ماں باپ بالکل بادشاہوں کی طرح رہتے تھے اور اس کو دیکھ دیکھ کر جیتے تھے اور طلحہ ان کو دیکھ کر جینے لگا تھا۔